رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پیغمبر کی اہل بیت بھی ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں۔ آؤ مجھے بتاؤ پیغمبر کی جانشینی پیغمبر کی اہل بیت نے، پیغمبر کے صحابہ نے کس شخص کو سونپی؟ بولیے بولیے، نام لیجئے۔ آپ خاموش ہیں؟ غیرت سے بولیے۔ میں سمجھتا ہوں گرمی سردی ہے، لیکن میں جس نقطے پر گفتگو کرتا ہوں وہ آپ کی سردی کو گرمی میں نہ بدل دے تو مجھے کہنا ہے دیوبند کا فرزند بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ایسے منٹ میں مجھے گفتگو کرنا بھی آتی ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا پیغمبر کریم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، پیغمبر کریم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت نے جس شخص کے سر پہ پیغمبر کے بعد امت کی سرداری کا تاج رکھا، وہ سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جس کندھے کو اس قابل سمجھا کہ اس کندھوں پہ امت کی قیادت کے تمغے سجیں، وہ کندھے ابو بکر صدیق کے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پہلے فرمایا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس لا ينبغی لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ کہے لوگو، ابو بکر کو کہنا نماز کا مصلی سنبھال لے، اگر ابو بکر ہوں کوئی اور امامت کرے اللہ اسے امام نہیں بننے دیتا۔ صحابہ اور اہل بیت دیکھ چکے تھے، حضور نے اس کو قیادت و نیابت و سعادت کے مستحق سمجھا اور مصلی اس کے حوالے کیا، تو صحابہ اور اہل بیت نے ابو بکر سے پیار کر کے امامت کا مصلی بھی اس کو دیا، قیادت کا مصلی بھی اس کو دیا، جانشینی کا رتبہ و درجہ اور مقام اور مرتبہ بھی اسے دی ہے، اور اہل بیت نے ابو بکر سے وفاداری کی ہے۔ اجی نہیں کی تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بتاؤ مجھے مدینہ طیبہ میں 2.5 سال حضرت ابو بکر کی حکومت رہی ہے، ان 2.5 سالوں میں سیدنا علی المرتضیٰ میں اہل بیت میں کوئی اٹھا ہو جس نے کہا ہو یہ خلافت نہیں مانتا؟ کوئی اٹھا ہو؟ حضور پاک کے چچاؤں میں حضرت عباس بڑے چچا موجود ہیں رضی اللہ عنہ، اٹھے ہوں کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا؟ حضرت امام حسن و حسین سے بات ہوئی ہو، ہم نہیں مانتے؟ کوئی بتائے، کوئی پیش کرے، کوئی ثبوت دکھائے۔ ابو بکر مسجد نبوی کا امام بھی ہے، پیغمبر کا جانشین بھی ہے، کیا اہل بیت میں کسی نے الگ مسجد بنائی ہو، الگ نماز کی جماعت کرائی ہو، الگ جمعہ پڑھا ہو، الگ عید پڑھی ہو، الگ جنازے پڑھے ہو؟ جرت کر کے، ہمت کر کے دنیا کی کسی کتاب سے حوالہ پیش کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ دن کی روشنی رات کی تاریکی میں بدل سکتی ہے، یہ حوالہ نہیں مل سکتا۔ تو جب اہل بیت نے ابو بکر سے پیار رکھا، محبت رکھی، عقیدت رکھی، احترام رکھا، اکرام دیا، آج اہل بیت کے حوبدار میں تیرے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے تجھے ایمانی غیرت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا، تیرے دل میں ابو بکر کی قدر ہے تو اہل بیت کا تابعدار ہے، ورنہ تو صرف منہ کی باتیں کر رہا ہے۔ اہل بیت نے تو ابو بکر کی قدردانی کی ہے۔